لیکن میں نے کہا نا ہمیں فنکشنز کا بہت شوق ہے, فنکشنز کا. عقیقے کا شوق کم اور ہول ہائر پر لے کر کے سب کو جمع کرنے کا شوق زیادہ. ولیمے کا شوق کم. دیکھو ایوری بڈی از جج اینڈ جوری فار ہم سیلف. دل کو ٹٹولو. نام ہوتا ہے عقیقے کا, مگر عقیقے کی سنت ادا کر رہے ہیں, اس کی کتنی خوشی ہے دل میں, نچوڑ کر دیکھو کتنی خوشی ہے آپ کو, عقیقے کی کتنی خوشی ہے اور فنکشن کی کتنی خوشی ہے. مسجد آج مکمل ہو گئی اور مسجد کا افتتاح ہوا اور اللہ کا ایک گھر تیار ہو گیا, اس کی خوشی کتنی ہے اور فنکشن کی خوشی کتنی ہے. نچوڑو دونوں کو اور ترازو کے دو پلڑوں میں رکھو اور دیکھو کہ کون سا پلڑا جھک جاتا ہے. اسی شوق کی وجہ سے ایسی مسجدیں بنتی ہیں کہ جہاں مسجد تیار ہو جاتی ہے, نماز شروع ہو جاتی ہے, اور کہتے کہ مسجد کا اوپننگ ہے. بھائی مسجد تو نماز شروع ہو گئی تھی نا, کہ نہیں آفیشیل اوپننگ ہے, آفیشیل اوپننگ. ایسا بھی مفتیوں سے پوچھو, ایسی بھی کوئی اوپننگ اور آفیشیل اوپننگ ایسی کوئی دو چیزیں ہیں؟ مفتیوں کو رہنے دیجیے نا, عقل سے پوچھئے کہ اوپننگ از اوپننگ. اوپننگ کا معنی ہے کہ نماز شروع ہو گئی. اوپننگ اور آفیشیل اوپننگ کیا معنی اس کا دوگا؟ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اصل میں اس وقت ذرا جلدی میں موقع نہیں تھا تو سب کو کھلانا پلانا باقی ہے. یہ ہے اوپننگ. اور ایک مسجد میں 1 سال کے بعد اوپننگ ہوئی. 1 سال کے بعد. کتنے؟ 1 سال کے بعد. تو منتظمین میں سے کسی کو پوچھا کہ اوپننگ 1 سال کے بعد 360 days اس میں نمازیں ہوئی, 5 وقت کی تراویح بھی ماشاءاللہ ہوئی, عیدین بھی ہوئی, اور اوپننگ کا کیا معنی؟ تو وہ کچھ بول نہیں سکے تو کہنا کہ نہیں اصل میں اوپننگ نہیں اینیورسری ہے. میں نے کہا چلو بھائی مسجد کی اوپننگ کی اینیورسری بھی اب شروع ہو گئی. تو ان سے پوچھا گیا کہ اینیورسری تو اس کا مطلب ہے کہ ایوری ایئر ہوگا. تو کہنا ایوری ایئر تو نہیں ہوگا, بس اس سال اصل میں وہ افتتاح کے موقع پر ذرا کھانا پینا باقی تھا. بھائی کیوں کھانا پینا؟ تو کہ سب لوگوں نے چندہ وندہ دیا تو ان کا ذرا دل خوش رہے. یعنی سوچے کتنی, سوچی تو صحیح. میں نہیں کہتا کہ یہ ناجائز ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نفسانیت کی طرف کتنی تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں. نیتیں ٹٹولے بھائی, ہر شخص نیت ٹٹولے. میں جو باتیں کہہ رہا ہوں نیتیں ٹٹول کر کے خود فیصلہ کرے, خود فیصلہ کرے. غزہ میں لوگ مر رہے ہیں. غزہ میں جو حالات ہیں, غزہ میں جو حالات ہیں, ان حالات کے لیے 5,000 10,000 پاؤنڈ کا چندہ کرنے کے لیے how can you hold fundraising dinners? How can you hold fundraising dinners for the people of Gaza? اتنے آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں, وہ ویڈیوز اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ ان ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد تو اپنے گھر میں کھانا اچھا نہیں لگتا. فنڈ ریزنگ ڈنر کس کے لیے؟ غزہ کے لیے. کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ, کہاں جا رہے ہیں؟ کیا امت میں سے یہ جذبہ ختم ہو گیا ہے کہ وداؤٹ اینی ریٹرن وہ چندہ نہیں دے رہے ہیں؟ ایسا ہے. ایسا وقت آئے گا تو کر لینا, ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے. الحمدللہ 99.9% امت کے افراد بغیر کسی ریٹرن کے چندہ دے رہے ہیں, اور فنڈ ریزنگ ڈنر سے زیادہ چندہ جمع ہو جاتا ہے بغیر کسی. میں کہتا ہوں کہ آپ کی مسجد کتنے میں تعمیر ہوئی؟ تو کہتے 3 ملین میں. میں نے کہا فنڈ ریزنگ ڈنرز آپ نے کیا 8-10, اس سے کتنا پیسہ ریز ہوا؟ 3 ملین پاؤنڈ میں فنڈ ریزنگ ڈنرز سے کتنا پیسہ آپ کا جمع ہوا؟ 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000. تو باقی جو پیسے ہیں, باقی 2,950,000 پاؤنڈ وہ کہاں سے آئے؟ تو کہ وہ پبلک فنڈ سے آئے. تو میں نے کہا 50,000 نہ آتے پبلک فنڈ سے. یہ جو اسپرٹ ہے, سیلفلیسلی اسپینڈ کرنے کی اسپرٹ ہے, اس کو آپ کیوں ختم کر رہے ہیں, کیوں مٹا رہے ہیں آپ؟ لوگوں کو اس بات کا کیوں عادی آپ بنا رہے ہیں کہ یو گیو سم تھنگ وین یو گیٹ سم تھنگ ان ریٹرن.